نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درس نمبر 154 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236. یہ جو واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کے تذکرہ کے ضمن میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ وہ آخری واقعہ ہے جو اس ضمن میں بیان کیا گیا. اور اسے آخر میں لانے میں ایک نکتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ یا یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایسا ایک گم شدہ باب تھا جس سے یہود کے ماہر علماء بھی بہت کم واقف تھے. تو ایک ایسی شخصیت کی زبان سے جو نہ کسی مکتب میں پڑھا ہو، نہ کسی مدرسے میں گیا ہو، نہ کسی کا شاگرد رہا ہو، نہ کبھی قلم اٹھایا ہو، اس کی زبان مبارک سے بغیر کسی شک و شبے کے صحیح واقعے کا بیان ہونا یہ اس شخصیت کی نبوت و رسالت کی واضح دلیل ہے. اس لیے اس واقعہ کو اس واقعہ کے اختتام پر فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں. بنی اسرائیل کے تذکرے کا آغاز بھی ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں سے ہوا تھا اور ان کے تذکرے کا اختتام بھی اس کے بعض تاریخی احسانات کے ذکر پر ہو رہا ہے. اور اس آیت سے قریب ترین آیات جو اس سے پہلے گزری وہ بھی اس بات کی شاہد ہیں جس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ان کا فرار ہونا انہیں موت سے نہ بچا سکا. اور کچھ لوگ تھوڑی تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود جب ثابت قدم رہے ہیں تو ان کی ثابت قدمی ان کی فتح، عزت اور قومی زندگی کا ذریعہ بن گئی. اور یہ دونوں واقعات اپنے دامن میں ان مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا بڑا سامان رکھتے ہیں جن پر ہر وقت بزدلی اور موت کا خوف چھایا رہتا ہے. یہاں سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے سیاسی نظام کے اصول و قواعد بیان فرماتے ہیں اور اس کے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی گئی ہے. دنیا بھر کا سیاسی نظام اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے. قرآن پاک نے اسلام کے سیاسی نظام کے خد و خال سورۃ بقرہ میں بیان فرمائے اور صرف سورۃ بقرہ نہیں بلکہ دوسری صورتوں مثلاً سورۃ صف، سورۃ حج، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ وغیرہ میں بھی بیان فرمائے ہیں. بلکہ ان صورتوں کے بعض مقامات تو اس نظام کے متعلق مستقل ابواب کی حیثیت رکھتے ہیں. چونکہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے اس لیے اس نظام کو چلانے کے لیے حاکم یا امیر کا تقرر لازمی ہے. بخاری و مسلم اور حدیث شریف کی دوسری کتابوں میں امارت یا خلافت پر باب موجود ہیں اور اس میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مکمل تعلیم ہے. اس مقام پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل کے حالات درست رہے اور جو وقت گزرتا گیا ان کے حالات بھی بگڑنے شروع ہوئے
اور ان میں شرک کی بیماری بھی پیدا ہو گئی، اور جب ان میں خرابیاں بڑھنے لگیں، بیماریاں بڑھ گئیں، فسق و فجور بڑھ گیا، اور جب وہ نیکی کو چھوڑ کر بدی کی طرف راغب ہو گئے تو ان کا زوال شروع ہوا۔ اور اس زمانے میں ایک بڑی طاقتور قوم تھی عمالقہ، وہ قوم ان پر مسلط ہوئی اور ان کے بہت سے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور چونکہ وہ ان کے قریب رہتے تھے اس لیے وہ آسانی سے ان پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان کے مردوں کو قتل کرتے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ عمالقہ نے 30,000 نوجوان لڑکیوں کو لونڈیاں بنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں جاری رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حالات بدلتے گئے، ان کے اندر جب برائیاں زیادہ پیدا ہو گئیں تو پھر ان میں کوئی نیک آدمی خال نظر آتے تھے۔ ایسے ہی حالات میں ایک اللہ کا نیک بندہ دشمنوں کے مقابلے میں مارا گیا، اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی، تو اس عورت نے، اس خاتون نے اس زمانہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ اتفاق کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کر دیا، جس کا نام اس نے سموئیل یا شموئیل رکھا، جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لیا اور بیٹا عطا کیا۔ یہ لفظ اسماعیل کے ہم معنی ہے۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس پر وحی نازل فرمائی۔ یہ جو واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے یہ اسی نبی حضرت شموئیل یا سموئیل علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ تو بنی اسرائیل اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس بیت المقدس میں جمع ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک تنظیم بنائیں، ہمارا امیر مقرر کریں، جس کی سرکردگی میں ہم دشمن کا مقابلہ کر کے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے سکیں۔ تو ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر یا بادشاہ مقرر کر دیں جس کی سرکردگی میں نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ملک۔ ملک عربی میں وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ملک سردار، امیر، حاکم یا خوشحال آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میری کچھ مدد کریں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا مکان تو ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہاری بیوی بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری بیوی بھی ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا تیرے پاس کوئی خادم بھی ہے؟ تو اس نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں خادم بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تیرے پاس مکان ہے، تیری بیوی موجود ہے، خدمت کے لیے نوکر بھی ہے، تو پھر تو کیسا فقیر ہے؟ انت من الملوک، تو بادشاہوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو خوشحال آدمی ہے جس کے پاس ضروریات کی یہ چیزیں موجود ہیں، تو ملک کہلانے کا مستحق ہے۔ بہرحال عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی امیر، سردار یا ملک مقرر کر دیں جس کی کمان میں ہم دشمن سے جنگ کر سکیں۔ اگرچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی موجود تھے مگر وہ کافی بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، اور جنگ میں بنفس نفیس شرکت کرنے سے معذور تھے، البتہ وہ ہدایات دینے کے لیے کافی تھے۔ لہٰذا ان کی قوم نے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی قابل امیر مقرر کر دیں جو جنگ میں ہماری قیادت کر سکے۔ ظاہر ہے
ہے کہ جنگ کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام میں جماعت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جماعت کے بغیر سیاسی نظام چل ہی نہیں سکتا، جیسے فرمایا گیا کہ لا اسلام الا بالجماعہ، یعنی جماعت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں، اور لا جماعت الا بالامیر، اور امیر کے بغیر جماعت کسی کام کی نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ سفر میں اکیلا آدمی نہ جائے، اس کے ساتھ جماعت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ 3 کی تعداد یہ جماعت ہے، اور اگر 4 آدمی جمع ہو جائیں تو فرمایا خیر الجماعت 4، بہتر جماعت 4 آدمیوں کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب سفر پر روانہ ہونے لگو تو اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لو، اور اس کی سرکردگی میں اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرو اور سفر کرو۔ انفرادی حالت میں شیطان کے غلبے کا خدشہ ہے۔ تو جب قوم نے خود نبی سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک امیر مقرر کر دیا جائے جس کی سرکردگی میں وہ جہاد کریں، تو قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو ان نبی نے کہا، حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو شاید تم نہ لڑ سکو۔ اللہ کے نبی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جنگ فرض ہونے کے بعد اگر تم نے اس میں پھر پس و پیش کیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، لہٰذا فرضیت جہاد سے پہلے اچھی طرح خوب سوچ لو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم لڑائی نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، دشمن نے ہماری زمین اور ہمارے مکانات پر قبضہ کر لیا، وابنائنا، اور انہوں نے ہمیں ہماری اولادوں سے جدا کر دیا، ہماری عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بنا لیا، اب نہ لڑنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ باقی نہیں رہی، لہٰذا ہم ضرور اپنے دشمن سے جنگ کریں گے، آپ ہمارے لیے امیر لشکر مقرر کر دیں۔ بنی اسرائیل کے اس قدر اصرار کے بعد فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے ایک قلیل تعداد کے علاوہ، تھوڑی تعداد کے علاوہ سب اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا۔ اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں آ رہی ہیں، تاہم آگے وہ بیان بھی آ رہا ہے کہ جس میں تھوڑے لوگوں نے ہمت اور جواں مردی اور ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ تو فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ ظالم بزدل ہوتا ہے اور جہاد سے جی چراتا ہے، وہ خود بھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا بلکہ برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے، اس سے اچھے نظام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اچھائی کی امید عادل شخص سے ہو سکتی ہے، وہی عدل قائم کر سکتا ہے، اور قوم کو وہی شخص ذلت سے نکال کر عزت و آبرو کی زندگی دے سکتا ہے۔ اس ایک جملہ یعنی واللہ علیم بالظالمین میں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ منافقین کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کرتے ہوئے فرمایا، پہلے گزر چکا ہے، الا انہم ہم المفسدون، اصل فسادی یہی لوگ ہیں، ان کا اصلاح کا دعویٰ محض فریب ہے۔ کفر، شرک، معصیت، حدود اللہ کو توڑنا، چوری، ڈاکہ، قتل، دوسروں کے حق کا ضیاع کرنا وغیرہ سب ظلم کی مختلف شاخیں ہیں۔ ظالم سے اسی قسم کے افعال سرزد ہوں گے، البتہ جب عادل ہوگا کوئی تو تمام برائیاں پھر ختم ہو جاتی ہیں، حق و عدل کا پھر دور دورہ ہوتا ہے۔ عدل نظام اسلام میں سب سے بڑا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، یعنی صبر، عدل، جہاد اور یقین، لہذا عادل شخص کے ایمان کی گواہی دی جاتی ہے اور ظالم شخص بے ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ ظالم بنائے اور نہ ہی ظالم کے حوالے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔